ہاں جی بالکل، اس وقت میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب موجود ہیں۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیں، پمز ہسپتال بانی پی ٹی آئی کو لایا گیا، پہلے انکار پھر اقرار، پھر وزراء نے بھی تصدیق کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا ہے؟ رات کو سی ایم نے جو ہے وہ دھرنا بھی دے دیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ بھی پہنچ گئے، کیا کرنے جا رہی ہے پاکستان؟ دیکھیں، یہ جو حکومت نے متضاد سٹیٹمنٹیں دی ہیں اور چیزوں کو چھپایا، اس سے مزید تشویش بڑھا اور ہمارے مطالبہ یہی کیا کہ فی الفور خان صاحب کو ایکسس دی جائے تاکہ پتہ چلے خان صاحب کس پروسیس کے گو تھرو گئے ہیں اور اس وقت خان صاحب کی صحت کی کیا پوزیشن ہے۔ ڈاکٹروں کا ملاقات ملنا بڑا ضروری ہے، فیملی کا ملاقات ہو بڑا ضروری ہے۔ اسی طرح بشرا بی بی کی، لیکن ہم نے کور کمیٹی کی میٹنگ کی تھی اور اس میں یہی تھا کہ فرسٹ میں تو ہم یہی مانگ رہے کہ ہمارا ایکسس ہو، خان صاحب سے بات ہو اور ان کی صحت کے بارے میں پوری آگاہی ہو کہ خان صاحب اس وقت کس حالت میں۔ فیوچر کا لائے عمل انشاءاللہ تعالیٰ طے کریں گے، آج ہی طے کریں گے یا کل طے کریں گے کہ فیوچر کو ہم نے کیسے دینا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایکسس تو دی جائے گی۔ بیرسٹر صاحب صرف لاسٹ کوسچن یہی ہے کہ حکومت کا یہ موقف ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف سے آپ کا جو مزاحمت والا بیانیہ ہے وہ نہیں روک رہا، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات بھی ہونے چاہیے، دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ دیکھیں بات دراصل یہ نہیں ہے، یہ اس کو لوگ جو مرضی ہو جائے کہ مزاحمت ہو، یہ جمہوریت میں یہی چلتا رہتا ہے۔ ہم اسٹرگل تو گیو اپ نہیں کر سکتے۔ فار انسٹنس ہم بات ہی نہ کریں، ہم جیل میں نہ جائیں، ہم اڈیالہ نہ جائیں، ہم وہاں دھرنا نہ دیں، ہم پروٹیسٹ نہ کریں۔ دیکھو ہم شوق سے توڑے کر رہے ہیں، ہمارے لیے راستے بند کیے گئے، فورم چھوڑا نہیں گیا، تب جا کے تو ہم کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے کیسز لگ چکے ہوتے، فیملی کو ایکسس ہوتی تو فیملی رات 2 بجے تک کیوں بیٹھے؟ وزیر اعلیٰ صاحب کو اور بڑے سارے کام ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب کیوں کر 3 بجے تک وہاں دھرنا دیں گے؟ وہ خود دھرنا دے رہے ہیں، ان کے وزراء ان کے ساتھ ہے، ان کے ممبر ان کے ساتھ ہے، ان کے منیز ان کے ساتھ ہے، پارٹی ان کے ساتھ ہے، جنرل پبلک ان کے ساتھ ہے، اور وہاں نہ بیٹھے تو اور کیا کریں؟ اس لیے ہم نے تو بارہا آج بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ کائنڈلی عدالتوں کے حکم پہ عمل درآمد کرو، قانون اور رولز کے مطابق چلو کہ ہمیں ایکسس دے دو۔ دیکھو خان صاحب کو اگر آپ جیل منتقل کرتے تو کیا اس کے ذاتی معالج کو آپ نہیں بتا سکتے؟ کیا فیملی کو نہیں کر سکتے تھے؟ کیا خان صاحب سے ملاقات بتاتے تو خان صاحب خود فیملی والوں کو بتا دیتے کہ میں نے کل جا کے ایک پروسیجر کرنا ہے؟ ہمیں تو نہ پتہ ہوتا کہ آپ کہاں لے کے جاتے، لیکن آپ فیملی ممبر کو ساتھ لے لیتے، آپ خان صاحب کی ڈاکٹر کو ساتھ لے لیتے تو وہ ڈاکٹر اکمپنی کر جاتا، یہ ساری باتیں نہ ہوتی۔ اس لیے حکومت غلط طریقے پہ چل پڑتی ہے، چیزوں کو چھپاتی ہے، متضاد بیانات دیتی ہیں، جس سے تشویش ہو جاتا ہے۔ جب تشویش پبلک میں بڑھتی ہیں تو خان صاحب کی تشویش کی صحت کے بارے میں پھر سب کو تشویش ہو جاتی ہے۔ کشمیر سے اور کشمیر کے مختلف ڈسٹرکٹ سے یہ لوگوں کو لے کر پہنچے ہیں، لیکن یہ جتنے طریقے سے ڈری ہوئی حکومت ہے، انہوں نے دیکھ لیا کہ کراچی کے اندر جس طریقے سے سہیل آفریدی کا لوگ نکلے ہیں، 2 دن لوگ سنبھال ہی نہیں سکے، اور تیسرے دن انہوں نے باقاعدہ پابندیاں لگا دیں اور ان لوگوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ تو یہ لوگ نہیں رکیں گے، یہ وہی لوگ ہیں جو 8 فروری کو نکلے تھے، ایک خاموش انقلاب تھا، اور اب دیکھنا جب الیکشن ہوگا تو یہ دیکھ لینا کہ لوگ 95% عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ آزاد کشمیر ہو، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہو۔ تو کبھی بھی آپ حقیقی آزادی کو نہیں روک سکتے۔ عمران خان ایک نظریہ ہے اور نظریہ کبھی نہیں مر سکتا، یہ لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں چلا گیا ہے، اور انشاءاللہ اگلا جو ٹائم آ رہا ہے وہ عمران خان کا ہے اور عوام کا ہے، کیونکہ آپ نے 8 فروری کو عوام کا ووٹ چرایا ہے، اس وجہ سے عوام خود نکلی ہے آپ سے بدلہ لینے کے لیے، اور انشاءاللہ یہ کہتے ہیں نا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، یہ لوگ پھر 8 فروری کی طرح آپ سے انشاءاللہ بدلہ لیں گے۔ اور جو آئندہ الیکشن آ رہا ہے کشمیر میں، آپ جتنا جبر ظلم تشدد کر لیں، خان صاحب نے جس کا نام دیا وہی کشمیر میں الیکشن جیتے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ خان بھی باہر آئے گا، عوام بھی خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ 8 فروری کو کس طرح احتجاج کریں گے، کیا لائے عمل ہے اس کے حوالے سے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ 2 دن پاکستان پیپلز پارٹی جو کہتا ہے میں مفاہمت کا بادشاہ ہوں، جو کہتا ہے میں سیاست کا بادشاہ ہوں، انہوں نے ویلکم کیا، لیکن 2 دن بعد انہیں پتہ چل گیا کہ کراچی کے ہر شہر، ہر سڑک کے اوپر عوام کا سمندر امڑ آیا ہے۔ دوسرے دن انہوں نے کیا کیا کہ سی ایم سے جو ملاقات تھی وہ بھی کینسل کر دی، اور جو بار کو خطاب کرنا تھا وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا، اور حیدرآباد سے لے کر ہمارے سی ایم اور جنرل سیکرٹری کی آپ نے پریس کانفرنس سنی، 7 گھنٹے لگے، لوگوں کو روڈوں پہ رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، جنگلوں سے ہوتے ہوئے مختلف گلیوں سے چرنگی ٹاؤن تک پہنچے، تو وہاں چرنگی ٹاؤن ہی جلسہ گاہ میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ڈر گئے، نہ سی ایم سے ملاقات ہوئی اور اگلے پروگرام سارے روک دیے گئے۔ ان کو پتہ تھا کہ ہم تو شاید ٹوپی پہنا کے، اجرک پہنا کے غلطی کر گئے ہیں، عوام تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس وجہ سے کھڑی ہے کہ آپ نے 20 سیٹیں وہاں سے چرائی ہیں۔
اب عمران خان انٹیریئر سندھ کے اندر وہ عام آدمی جس کو آپ نے بھیڑ بکریوں کی طرح رکھا ہوا ہے وہ بھی سمجھ چکا ہے کہ ہمارا بھی رائٹ آف ووٹ ہے, ہمارے بھی کوئی فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ہمارے بھی کوئی حقوق ہیں. اس وجہ سے لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور عمران خان کی جو جنگ ہے وہ ایک نظریے کی جنگ ہے, اور وہ نظریہ جو ہے لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. اور نظریہ میں آپ کو بتا دوں, نظریہ نہیں مر سکتا. عمران خان نے آئیڈیالوجی دی ہے ان سیاستدانوں کے خلاف جو روایتی سیاستدان ہیں, جنہوں نے 78 سال سے اس ملک کو قبضے میں لیا ہوا ہے. چاہے وہ کشمیر ہو, آپ دیکھیں کشمیر میں لوگ نکلے کہتے ہیں مراعات کو بند کرو, لوگ اپنے حقوق کے لیے نکل رہے ہیں. اور اب آپ لوگوں کو نہیں روک سکتے. 8 فروری سے زیادہ نیکسٹ الیکشن میں لوگ آپ کو نکلیں گے اور بتائیں گے کہ رائٹ آف ووٹ جو ہے, جو ان کا آئینی حق ہے, وہ آپ کیسے چھین سکتے ہیں. اس کے لیے ایک لیڈر اندر بیٹھا ہے جس سے خوف سے آج پنڈی کے ہر روڈ کے اوپر, چکری سے لے کے پورے ڈی ایچ ہر جگہ پہ ناکے ہی ناکے ہیں. اس کے باوجود یہ عوام پہنچی ہے. تو یہ ان کو ڈر ہے, ان کو خوف ہے. آپ نے دیکھا ہے آئین تحفظ کا ایک پرامن لوگ گئے, علامہ ناصر اور اس کے ساتھ اچکزئی صاحب تھے, ان کے اوپر حملہ کیا گیا, گاڑیاں توڑ دی گئیں. تو بھائی آپ ڈرے ہوئے لوگ ہیں, فارم 47 کی پیداوار ہیں, لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں, 9 سیٹوں پہ آپ وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہیں, تو آپ کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے. آپ کیا لیجسلیشن کریں گے؟ آپ 26ویں 27ویں ترمیم اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے لوگوں کا ووٹ چرایا ہے, یہ لوگوں نے بدلہ لینا ہے. یہ عوام کے اندر غصہ ہے, یہ غصہ ختم نہیں ہو سکتا. اور عمران خان ان کے لیے ڈر ثابت ہو چکا ہے. انشاءاللہ پاکستان کی عوام جیتے گی, عمران خان جیتے گا انشاءاللہ. مہربانی. مینا خان افریدی یہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں, سہیل افریدی کے ہمراہ, جنہوں نے کراچی کا دورہ مکمل کیا ہے اور اس وقت وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے ہیں. تو یہ اڈیالہ جیل کے باہر کے مناظر ہیں, عوام کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت بھی یہاں پر موجود ہے. سبمٹ کر دیے, اور دوسری یہ کہ اس کے لیے ویریفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ بھی کر ہمارے سارے لوگ ہیں اس کی, اب وہ جو نہیں تھی اس کو بھی ویریفیکیشن بھی کروا دیں گے. تیسرا یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, تو اس نے متفقہ طور پر یہ ریزولوشن کیے. تو اسپیکر صاحب نے کمٹ کیا ہے کہ بالکل ہم جو ہے نا اس نوٹیفیکیشن کو نکلوا دیں گے. کتنی دیر لگے گی اور کتنے دن لگیں گے؟ انہوں نے 2-3 دن کے بعد کیے کہ 2-3 دن کے اندر پروسیس مکمل کر دوں گا. پروسیس کیا ہے؟ پروسیس یہ ہے نا کہ وہ درخواست جمع ہو, سائن ہو, پھر جو ہے نا وہ اگر ویریفیکیشن کرنا چاہتے وہ ویریفیکیشن ہو. ہم نے سب کچھ اس کو کروا دیا ویسے, لیکن 1-2 دن میں جو کل ڈوگر صاحب ہے وہ اپنا تمام ڈاکومنٹس جو ہے نا داخل کر کے, مجھے امید ہے کہ جو کمٹمنٹ ہوئی ہے علیہ صاحب کی نوٹیفیکیشن ہو جائے گی. آج میٹنگ میں کون کون تھا؟